اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس اہم کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں کوئکلی بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد سلطان خان جو ہمارے لاء منسٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک دو باتیں کریں گے، اور پھر DPO چارسدہ جو محمد شعیب ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری تفصیل جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 6 تاریخ کو یہ واقعہ رات 10 بجے رپورٹ ہوا، 6 اکتوبر کو، اور صبح 9 بجے FIR درج ہوئی۔ رات کے 10 بجے جب یہ رپورٹ ہوئی، کیس رپورٹ ہوا، تو 11 بجے سے ہی پولیس اس علاقے میں جہاں پہ جو مقتولہ زینب ہے ان کا گھر ہے اور ان کی فیملی، اس علاقے میں 110 سے زیادہ پولیس ڈپلوائے ہو گئی۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو ہی یعنی اگلے دن 4 بجے جو ہے وہ باڈی بازیاب ہوئی۔ پولیس نے جو مقتولہ زینب ہے اس کی باڈی بازیاب کی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب کلیکٹ ہوئی تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا اور فزیکل اسالٹ بھی ہوا، ان کو زخمی بھی کیا گیا تھا اور ان کا قتل بھی ہوا۔ تو یہ ایک بلائنڈ کیس تھا جس کے لیے چارسدہ پولیس نے بالخصوص اور خیبر پختونخوا پولیس نے، اس پورے رینج کی جو پولیس ہے انہوں نے بالعموم ایک بہترین پروفیشنل ٹیم کے طور پر کام کیا، دن رات ایک کیا۔ اور 6 تاریخ کو جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو 3 دن کے اندر ہی جو پرائم سسپیکٹ ہے جس کا نام لال محمد، جس کو ابھی آپ کو دکھایا بھی گیا، لال محمد ولد فضل محمد، جس کی عمر تقریباً 47 سال ہے، وہ پرائم سسپیکٹ تیسرے دن ہی پولیس کو لگا کہ یہ مشکوک ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ شک تھا، لیکن پولیس کے پاس ایویڈنسز اور وٹنسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور ہے، تاکہ ہم کیس کی جو بنیاد ہے اس تک پہنچ سکیں اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ پولیس نے جب پرائم سسپیکٹ کو انٹروگیٹ کرنا شروع کیا تو اس میں ویپن آف آفینس جو لور جس کو پشتو میں بولتے ہیں وہ برآمد ہونا، جو مقتولہ زینب ہے ان کے جوتے برآمد ہونا اور ان کے کپڑے، یہ پولیس نے جو لال محمد ہے اس کے ساتھ مل کر اور اپنی انویسٹیگیشن کے بہترین ٹولز اور ٹیکٹکس استعمال کر کے وہ برآمد کیے۔ اور جس دکان سے انہوں نے، جو لال محمد ہے جس نے یہ ٹیبلٹس لیے تھے، وہ اس دکان تک بھی پہنچے اور اس وٹنس نے بھی گواہی دی کہ ہاں ادھر سے یہ گولیاں بھی لے لی گئی تھی۔ یہ ایک مکمل بلائنڈ کیس تھا، ایک اندھا کیس تھا، لیکن پولیس کی جافشانی اور فیملی کی طرف سے تعاون اور ہماری جو بہترین ٹیم ہے اس مردان رینج میں، جو پولیس کی سب سے بہترین انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے، انہوں نے اس بلائنڈ کیس کو ودن اے ویک، ایک ہفتے کے اندر ٹریس کیا، اور اس پورے کیس کی نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان خود کر رہے تھے۔ پولیس کے ہائی آفیشلز جس میں IGP ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی، انہوں نے بھی وزٹ کیا۔ ہم 3 منسٹرز نے، میں، سلطان محمد خان اور عارف احمد زئی صاحب، ہم بھی مقتولہ کے گھر پہنچے، انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد مجرم کو پکڑ پائیں گے، وہ وعدہ ایفا ہوا، اور ہمیں اس بات پہ انتہائی رنج و الم ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری پولیس، ضلع انتظامیہ، ہماری حکومت بھی خراج تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے اس بلائنڈ کیس کو ودن 1 ویک اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی ہماری فیلڈ میں ہے، انشاءاللہ ہم باقی بھی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز سب ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میں DPO چارسدہ آپ سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بات کریں گے، اس سے پہلے سلطان خان آپ سے بات کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑی سی یہ ڈیٹیلز بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس چارسدہ میں جو 15 کیسز رپورٹ ہوئے، 15 کے 15 مجرمان اب سلاخوں کے پیچھے ہے، یعنی 100% پولیس کی کارکردگی اس میں ایفیشینٹلی رہی ہے، جو مجرمان ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا پولیس بھی لائق تحسین ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مثالی پولیس ہے، اس نے الحمدللہ آج ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور اس سے یہ ڈیٹرنس بھی کریٹ ہونا ضروری ہے
کہ اگر کوئی بھی چائلڈ ریپس میں یا چائلڈ ابیوز میں انوالوڈ ہیں تو وہ قانون سے کسی صورت بچ نہیں پا سکتے. تو میں سلطان خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کرے اور پھر ڈی پی او چارسدہ آپ سے تفصیلی طور پر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آپ سے بات کریں گے. سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ سب کا میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اس پریس کانفرنس میں، اور ڈیٹیل آپ کو کامران صاحب نے بتا دی ہے. جو کیس کے حوالے سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. میں صرف 3-4 باتیں جو اہم ہیں اور آپ کو بتانی بڑی ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر پوری قوم افسردہ ہے، غمزدہ ہے، اور حکومت کے جذبات بھی وہی ہیں جو عوام کے جذبات ہیں. کیونکہ جس طرح ہم نے اس دن بات کی تھی جب ہم گئے تھے اس ننھی بچی کے گھر پہ، ہم گئے تھے تعزیت کے لیے، کہ حکومت عوام سے الگ نہیں ہے. ہمارے جذبات بحیثیت کابینہ ممبران یا وزیر اعلیٰ صاحب کے جذبات یا پوری حکومت کے جو جذبات ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہیں، اور یہ ہماری بیٹی ہے، یہ قوم کی بیٹی ہے. اور یہ جو افسردگی ہے یا جو ہم غمزدہ ہیں پوری قوم، تو میرے خیال میں ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ہمدردی اور افسردگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. دوسری بات، بطور حکومت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں، اور خدا نخواستہ جس طرح یہاں پر ہوا، اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ایسے مجرمان کو پکڑنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور معاشرے کو یہ پیغام دینا اور ایسے درندوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ قانون سے بچ نہیں پائیں گے، یہ پیغام دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم پوری کر کے انشاءاللہ ہم دم لیں گے. تیسری بات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ اس کیس کی خود نگرانی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. اگر ہم کابینہ ممبران اس کو دیکھ رہے تھے، یا ڈی پی او صاحب یا ڈی آئی جی صاحب یا آئی جی صاحب یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کیس کو دیکھ رہی تھی، تو یہ اس کے اوپر اوور سی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، اور وہ ایک ایک چیز کے بارے میں مانیٹر کر رہے ہیں اور پروگریس لے رہے ہیں اور احکامات اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں. تیسری بات، ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس، آئی جی پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، لیکن بالخصوص میں ڈی پی او چارسدہ محمد شعیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ان کے پاس، جو آپریشنز کی جو ٹیم ہے ان کے پاس، جس طریقے سے ایس پیز سے لے کے ڈی ایس پیز تک اور ڈی ایس پیز سے لے کر ایس ایچ اوز تک، اے ایس آئیز تک، اور پولیس کے جوانوں نے اس کیس کے اندر جو محنت کی ہے اور جو انہوں نے آج اس ملزم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو میں ان کو ضرور، میں ان کی تعریف بھی کروں گا، ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا. اور میرے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے پولیس کو جو انڈیپینڈنس دی ہے کہ وہ اپنی کارروائی بغیر کسی سیاسی مداخلت کے کریں، تو اس طرح کے جب کیسز یہ سالو کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری پولیس پروفیشنل پولیس ہے اور قوم کی خدمت کرنے والی پولیس ہے. چوتھی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو یہ پریس بریفنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور جو پریس بریفنگ ہم نے موقع پہ جا کے تعزیت کے وقت کامران بنگش صاحب اور میں نے اور عارف احمد زئی صاحب نے دی تھی، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ صوبائی حکومت اس کیس کو اتنی اہمیت دے رہی ہے کہ نہ صرف پولیس آپ کو یہ بریفنگ دے، بلکہ کابینہ سے بڑا فورم ایگزیکٹو میں یا حکومت میں نہیں ہو سکتا. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر کامران بنگش صاحب اور میں، کابینہ کے ممبران ہوتے ہوئے جو ہائیسٹ باڈی ہے حکومت کی، ہم اس
پریس بریفنگ آپ کو ہم اگر دے رہے ہیں تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو پروگریس ہوئی ہے اس کیس میں، تو نہ کہ صرف پولیس آپ کو یہ پروگریس بتائے بلکہ کابینہ کے ممبران خود آ کے آپ کو اس کا پروگریس بتا رہے ہیں، اور آگے بھی جا کے اس کیس کے بارے میں جتنا پروگریس ہوگا تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً میڈیا کے دوستوں کو اور آپ کے توسط سے قوم کو ہم بتائیں گے کہ اس کیس میں ہم نے کیا پروگریس کی ہے۔ میں یہ ضرور بتاؤں گا، آخری دو باتیں میں کرنے لگا ہوں، پھر ڈی پی او صاحب آپ کو کیس کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتائیں گے، کہ وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی پوری کابینہ، ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس اور خاص کر ہماری چارسدہ کی جو پولیس ہے اور جو مردان رینج کی جو پولیس ہے، یہ اسپیشلی وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ پروفیشنلی اسی طرح قوم کی خدمت وہ جاری رکھیں گے۔ میں ضرور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کوآرڈینیشن کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ گرفتاری آج ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا پروگریس ہے، سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہے وہ آ گیا، اور پولیس نے ان کو آج ایف آئی آر میں نامینیٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ثبوت پولیس کے سامنے آ گیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی خبریں بھی دیکھی کہ کوئی وکیل اس کا مفت کیس لڑے، اور کسی وکیل نے ابھی تک مفت کیس لڑنے کی بات نہیں کی ہے۔ میں ان سب لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کیس کو پروسیکیوٹ کرے گا، ورنہ اگر وکیل کی ضرورت ہوتی تو میں خود وکیل ہوں، میری 15 سال کی جو تجربہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا کیس خود عدالت کے اندر میں لڑتا، میں اس وزارت سے بھی استعفیٰ دے کر اگر مجھے کرنا پڑتا تو میں جا کے اس کیس کو عدالت میں لڑتا، لیکن چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ پروسیکیوشن اس کیس کو اس کے بعد ہینڈل کرے گی، عدالت میں اس کو پروسیکیوٹ کرے گی، اور انشاءاللہ اس مجرم کو ہم عدالت سے کنوکٹ کرائیں گے، اور عدالت میں جا کے اس سے انصاف کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کریں گے، اور اس کو وہ قرار واقعی اور وہ عبرتناک سزا دیں گے کہ معاشرے میں موجود اس طرح کے درندوں کو یہ میسج چلا جائے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، اور اس طرح کے جرم کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بہت شکریہ رحیم، آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ بالکل جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس تھا اس کا معصوم والا، یہ بالکل ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور پہلے دن سے ہم نے اس کیس کو ایسے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ہماری بچی اینڈ وی ول ڈگ اٹ آؤٹ، اور انشاءاللہ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی دی۔ یہ جو سسپیکٹ تھا اس کے اوپر ہم نے تیسرے دن ہم نے اس کو تھوڑا بہت جب اس پہ کام کیا، جب ہم انٹیروگیشنز کر رہے تھے 388 گھروں کی، شیخ قلی کے جو 388 گھر ہیں ان کی ہم نے پروفائلنگ کی، ڈیٹا ہم نے کولیکٹ کیا، اس کے بعد جتنا ہم فورینزکس کے اوپر کام کر سکتے تھے، سیلولر ڈیٹا کے اوپر کام کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا۔ ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کو وہاں پہ ڈپلائی کیا، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیومن انٹیلیجنس وہاں پہ ڈپلائی کی گئی۔ اس کے اندر یہ جب بندہ سسپیکٹ رپورٹ ہوا، جب ہم نے اس کو بلایا، ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا، پولیس نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے، بہت ہی کمپیٹنٹ طریقے سے اس بندے کو انٹیروگیٹ کیا، جو مردان رینج کے بیسٹ اور ایکسپرٹ پولیس آفیسرز تھے، جو اس کے اوپر کیس کے اوپر کام، جنہوں نے پہلے نوشہرہ میں، مردان میں یا ثوابی میں ان کیسوں کے اوپر کام کیا۔ آر پی او مردان نے ان افسران کو چارسدہ ڈسٹرکٹ کے ڈسپوزل کے اوپر دیا، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن ثوابی تھا، ایس پی انویسٹیگیشن مردان تھا، ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن تھے چارسدہ کے تھے، وہ سب لوگ، اور مردان رینج کی جو ایکسپرٹ، جو سیلولر ایکسپرٹ ٹیم ہے، وہ ڈسٹرکٹ چارسدہ منگل کے دن سے ڈسٹرکٹ چارسدہ کے ڈسپوزل کے اوپر تھی، اور الحمدللہ مردان رینج کا اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اندر 100% انہوں نے اریسٹ شو کیے اور اریسٹ کیے، اور 100% کیسز کو پولیس نے پروفیشنلی ریزالو کیا۔ اب یہ جو کیس تھا اس کے اندر ہماری جو پوری ٹیم تھی، اس بندے نے اس کو پراپرلی پروفیشنلی اس کو انٹیروگیٹ کیا، اس کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کیا، اس بندے کے بولنے کو انڈرسٹینڈ کیا،
اور پھر اس کے بعد ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم نے اسے پوائنٹیشن بھی کروائی ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ہمیں جو سرچ کی گئی تھی پورے گاؤں کی لوگوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے, یہ بندہ ہمیں اس ٹریک سے لے کے گیا کرائم سین کے اوپر جو کہ ان بیٹن ٹریک تھا, جو کہ پہلے عام طور پہ روٹین میں یوز نہیں ہوتا تھا. یہ ہمیں جب کرائم سین پہ لے کے گیا تو ایگزیکٹ ایک ڈینچ جو شوگر کین کا کھیت تھا اس کے سینٹر سے ہم نے جو وہ معصوم تھا اس کا ہم نے جوتا ریکور کیا. وہ جوتا آفٹر کنفرمیشن جب ہمیں ہو گیا کہ یہ اس نے ریکور کیا, اس کے بعد ہمارے پاس اور وٹنسز ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہ اسپاٹ کیا تھا. ہم لوگوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کولیکٹ کر لی ہیں. اس نے یہاں پہ ایک اور کنفیشن کیا ہے کہ ہی ٹک سم پل, اس نے کوئی پل لی تھی. وہ جو پلز ہیں اس دکان سے بھی ہم لوگوں نے ریکور کر لی ہیں. اور باقی پولیس نے اپنا ویپن آف آفینس ریکور کرنے کے بعد سرکمسٹینشیل ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد جب ہم لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ یہ تو ہم نے اس کو ایکیوز ڈکلیئر کیے, اور جو فردر یہ کیس زیر تفتیش ہے انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا. ہم اس پہ مزید کام اور بھی کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے, لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو بندہ ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے انشاءاللہ کورٹ میں پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ.